السلام علیکم یا علی مدد ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی میں سے ایک مشہور المعروف واقعہ جو مناظرے کے بارے میں بیان کریں گے، اور اس مناظرے کو سننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے چینل جا الحق کے اس سیگمنٹ میں ہم معتبر ترین واقعات بیان کریں گے جو کہ آپ مجالس اور محافل میں بھی بیان کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جا الحق کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آئندہ کی ویڈیوز آپ کو مل سکے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام ہی ہوتا ہے، وَلَوْ كَانَ صَبِيًّا، چاہے وہ کم سنی ہی کیوں نہ ہو۔ تو ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم امام محمد تقی علیہ السلام کے ایک بچپن کا مناظرہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، یہ کتاب کا نام نقوش عصمت ہے، جو علامہ قبلہ علامہ ارشاد درجوادی صاحب کے لکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب کا باب ہے امام محمد تقی علیہ السلام۔ اس میں امام کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے بچپن کے مناظرے کا، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 549۔ ناظرین کرام، امام کا واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے۔ جب بچے کھیل رہے تھے اور امام پاس کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے، جیسے ہی بادشاہ آیا اور بچے بھاگے لیکن امام نہیں بھاگے۔ اس بادشاہ کو حیران ہوئی، تعجب ہوا کہ سب بچے بھاگ گئے ہیں لیکن یہ کیوں نہیں بھاگا۔ تو اس نے یہی سوال حیرت سے امام سے پوچھا کہ سب بچے دیکھ کے مجھے بھاگ گئے ہیں، آپ کیوں نہیں بھاگے؟ تو امام نے فرمایا، نہ راستہ تنگ تھا نہ میں گناہ گار ہوں، تو میں بھلا راستہ کیوں چھوڑوں؟ امام نے فرمایا، اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، یا تو ایسا ظالم ہے کہ جو بلا وجہ سزا دیتا ہے، اور لیکن یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ اس نے مزید حیرت کا اظہار کیا تو کہا، اور وہاں سے گیا اور ایک مچھلی کا شکار کر کے لایا اور اس کو اپنے ہاتھ کی مٹھی میں بند کر کے، اور امام کا امتحان لینا چاہا اور امام سے پوچھا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ امام نے فرمایا، رب العالمین نے زمینوں اور آسمانوں کے درمیان دریا کو پیدا کیا اور ان دریاؤں میں مچھلیوں کو پیدا کیا، اور سلاطین وقت کو شکار کرنے کا ذوق دیا ہے، اور وہ اپنے بازوں سے شکار کر کے خاندان نبوت کا امتحان لیا کرتے ہیں۔ مامون پھر حیرت سے ہو کر امام سے سوال کرتا ہے کہ آپ اپنا تعارف تو کرائیے۔ تو امام نے فرمایا کہ میں محمد ابن علی ابن موسیٰ رضا ہوں۔ یہ سنتے ہی مامون امام کو اپنے ساتھ دربار میں لے آیا، اور جیسا کہ امام کے پہلے ہی کمالات سن چکا تھا، اب تو کمالات کی تصدیق بھی ہو چکی تھی، تو اس نے دربار میں آتے ہی اعلان کر دیا کہ میں اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد اس بچے سے کرنا چاہتا ہوں۔ جب مامون نے اس بات کا اعلان کیا تو عباسیوں میں سے کچھ افراد ایسے تھے جنہوں نے اس دعوے سے اختلاف کیا اور کہا کہ تو اس بچے کو اپنا داماد بنانا چاہتا ہے، تو ابھی تو اس بچے کو، یہ تو ان پڑھ ہے، اس کو کچھ آتا جاتا ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے کسی ٹیچر کا پابند بھی کرنا پڑے گا۔ تو مامون نے کہا کہ یہ بچہ ان پڑھ نہیں ہے، اس کا نام محمد ہے۔ یہ بچہ ان پڑھ نہیں بلکہ اس کا نام محمد ہے، اور اگر تم چاہو تو اس کا امتحان لے کے خود ہی دیکھ لو۔ لوگوں نے غنیمت جان کر یحییٰ ابن اقسم کو تلاش کرنا شروع کیا۔ یہ اس دور کا قاضی قضاء تھا، اور یہ اس دور کا سب سے بڑا عالم مانا جاتا تھا۔ تو جب لوگوں نے اس کو تلاش کیا اور یحییٰ ابن اقسم جب دربار مامون میں آیا تو اس نے آتے ہی امام سے سوال کرنے کی اجازت طلب کی، اور اس نے سوال کیا کہ احرام کی حالت میں شکار کرنے کا کفارہ کیا ہوگا؟ امام نے فرمایا، تیرا یہ سوال ناقص ہے ابھی۔ اس نے کہا کہ میرا سوال ناقص ہے، وہ کیسے؟ امام نے فرمایا، اس کی چند صورتیں بنتی ہے۔ شکار کرنے والا شکار حدود حرم میں کیا گیا یا حدود حرم سے باہر کیا گیا، یا پھر وہ جو شکار اس نے کیا ہے وہ پرندہ تھا یا کوئی اور جانور تھا۔ پھر فرمایا کہ شکار کرنے والا بالغ تھا یا نابالغ تھا، شکار کرنے والا آزاد تھا یا غلام تھا۔ پھر فرمایا کہ شکار دن کو کیا گیا یا رات کو کیا گیا۔ پھر فرمایا احرام جو اس نے پہنا ہوا تھا وہ احرام حج کا تھا یا عمرے کا تھا۔ 10 سے زائد امام نے اس کی شکیں بیان کی۔ یحییٰ ابن اقسم امام کے اس بیان کو سننے کے بعد وہ مبہوت رہ گیا، اور اس کے بعد مامون نے اپنی بیٹی کا عقد امام سے کیا، اور یحییٰ ابن اقسم نے کہا کہ اب ان سوالات کا جواب بھی دے دیا۔ ناظرین کرام، ان صورتوں کا جواب امام نے دیا ہے یحییٰ ابن اقسم کو، اور اگر آپ چاہیں تو ہماری ڈسکرپشن میں اس کتاب کا لنک دیا گیا، آپ اس میں سے ان صورتوں کے جوابات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد مامون نے کہا کہ یحییٰ ابن اقسم، اب تمہارے تو سوالات ہو گئے اور اس کا جواب بھی دے دیا گیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ ابو جعفر، جو کہ امام کی کنیت ہے، اس کنیت سے مامون نے پکارا کہ ابو جعفر اب تم سے سوال کریں گے۔ یحییٰ ابن اقسم مامون کے کہنے پہ تیار تو ہو گیا،
اور حضرت سے سوال کر حضرت نے یحییٰ ابن اقسم سے سوال کیا وہ کون سی عورت ہے جو صبح کے وقت ایک مرد پر حرام تھی اور سورج طلوع ہونے کے بعد وہ حلال ہو گئی ہے، ظہر کے وقت وہ پھر حرام ہو جاتی ہے اور عصر کے وقت وہ پھر حلال ہو جاتی ہے، مغرب کے وقت وہ پھر حرام ہو جاتی ہے اور عشاء کے بعد وہ پھر حلال ہو جاتی ہے، آدھی رات کو وہ پھر حرام ہو جاتی ہے اور صبح کے وقت وہ پھر حلال ہو جاتی ہے۔ یحییٰ ابن اقسم جو اس سوال کا جواب دینے سے عاجز ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ ہی اس سوال کا جواب دے دیجئے۔ تو امام نے فرمایا یحییٰ ابن اقسم اب میرے سوال کا جواب سن، صبح کے وقت وہ کسی کی کنیز تھی، اس مرد پر حرام تھی اور پھر اس نے دن چڑھنے کے بعد اس نے خرید لیا، اب وہ اس پہ حلال ہو گئی، ظہر کے وقت اسے آزاد کر دیا وہ پھر حرام ہو گئی اور عصر کے وقت اس سے عقد کر لیا وہ پھر حلال ہو گئی، مغرب کے وقت اس نے صیغہ زہار پڑھا وہ پھر حرام ہو گئی، یعنی اپنی ماں جیسا کہہ دیا وہ پھر حرام ہو گئی، اور عشاء کے وقت اس نے کفارہ دے دیا وہ پھر حلال ہو گئی، اور آدھی رات کے وقت اس نے طلاق رجعی دی اور وہ پھر حرام ہو گئی، اور صبح کے وقت اس نے رجوع کر لیا وہ پھر حلال ہو گئی۔ اسی طرح ایک ہی عورت ایک ہی مرد پر 4 مرتبہ حلال ہوئی اور 4 مرتبہ حرام ہوئی، اور یہ کوئی معمہ نہیں ہے بلکہ یہ شریعت کا کھلا ہوا مسئلہ ہے جس کے ادراک کے لیے شریعت پر مکمل عبور حاصل ہونا چاہیے، اور یہ شرف صرف رب العالمین نے خانوادہ رسالت کو عنایت فرمایا۔ ناظرین کرام، اسی طرح کی مزید ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ الموت لكون زهوقا إن الموت لكون زهوقا إن الموت لكون زهوقا إن الموت لكون زهوقا